السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوچئے کہ کئی ماؤں نے آخری دفعہ اپنے گھروں کے دروازے بند کیے اور کئی باپوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑے اور انجان منزل کی طرف چل پڑے۔ نہ ان کے پاس کوئی کھانے کا سامان، نہ کوئی دولت، اور وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ پاکستان آ رہے تھے، وہ پاکستان جس کا خواب تو دیکھا گیا لیکن اس کی قیمت آنسوؤں، قربانیوں اور خون سے ادا کی گئی۔ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے، سکون سے سو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ آزادی ہمیں کتنی قربانیوں سے ملی ہے؟ برِ صغیر کے مسلمانوں نے ایک ایسے وطن کا خواب دیکھا تھا جہاں وہ اپنی مذہبی، تہذیبی اور اجتماعی شناخت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں لاہور قرارداد پیش کی گئی، جس نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک واضح سمت پیدا کی۔ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے مسلسل جد و جہد کی۔ یہ جد و جہد چند سیاستدانوں کی نہیں بلکہ لاکھوں عام لوگوں کی امید تھی۔ کسی نے اس آزادی کے لیے، کسی نے اپنا کاروبار قربان کیا، کسی نے اپنا گھر، کسی نے اپنی دولت، کسی نے اپنی جوانی اور کسی نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ پھر جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک آزاد ملک بن گیا، لیکن یہ آزادی کی صبح ہر شخص کے لیے خوشیوں کی صبح نہیں تھی۔ لاکھوں خاندان اپنے آبائی گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پیدل قافلے نکلے، ٹرینیں چلی، لوگ اپنے گھر، زمینیں، جائیداد، اپنی دکانیں، اپنی یادیں پیچھے چھوڑ آئے۔ 1947 کی تقسیم جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اجتماعی ہجرتوں میں شامل ہوتی ہے۔ مختلف تاریخی ذرائع کے مطابق 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، جبکہ تشدد میں ہلاکتوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس جگہ میں پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں، جس وطن میں، اسے دلی محبت ہوتی ہے۔ ایک شخص جس گھر میں پیدا ہوا، جس گھر میں اس نے اپنا بچپن گزارا، جس درخت کے نیچے اس نے اپنے بچوں کو کھیلتے دیکھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اس امید سے نکل پڑے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، مگر سب کا یہ خواب پورا نہیں ہوا۔ پھر لوگ پیدل قافلوں کی شکل میں اور وہ ٹرینیں جس میں لوگ پاکستان پہنچنے کے خواب دیکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، سوار تھے۔ کئی ٹرینیں منزل تک پہنچی مگر کچھ ٹرینیں جو راستے میں ظلم کا شکار ہو گئی۔ پنجاب میں تقسیم کے دوران شدید تشدد ہوا۔ تاریخی ریکارڈ اس دور میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت اور جبری ہجرت کی گواہی دیتے ہیں۔ سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کو لیے پیدل چل رہی ہے اور بچہ ماں سے پوچھ رہا ہے، ماں ہم کب پاکستان پہنچیں گے؟ اور ماں اپنے آنسو چھپا کر کہہ رہی ہے کہ بس بیٹا تھوڑی دیر اور ہم پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے، یہ اس نسل کا درد ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم 14 اگست صرف خوشیاں منانے کا نام ہے میرے بھائیوں، نہیں، ان خوشیوں میں ان لوگوں کو، ان بہن بھائیوں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو، ان ماؤں کو یاد رکھیں جنہوں نے اپنا گھر بار لٹا دیا کہ ہماری اگلی نسل آزاد ملک میں زندگی گزارے۔ کئی لوگ کہہ دیتے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی یہ سوچا کہ ہم آزاد اپنی مذہبی عبادات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، آزاد، کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن پاکستان کو امن، استحکام اور ترقی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس وطن کے قیام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور اللہ جو بچے شہید ہوں، جنہوں نے بھوک دیکھی، پریشانیاں دیکھی، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔